على محمد وآل محمد اللهم صل 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 على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن بوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد رب صل على صاحب الزمان وعجل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا إمام الحسن والحسين السلام عليكم يا أئمة معصومين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام امام علي بن الحسين وامام محمد بن علي وامام جعفر بن محمد وامام موسى بن جعفر وامام علي بن موسى وامام محمد بن علي وامام علي بن محمد والامام حسن بن علي والامام حجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليهم أئمة السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الزور وجعنا ببزاعة مسجات وأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بسم الله الرحمن الرحيم برادران عزیز سلام علیکم۔ گفتگو کے آغاز میں ہی آپ کی طرف سے اپنی طرف سے ہمارے اور آپ کے والدین کی طرف سے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ امیر المؤمنین اور ائمہ معصومین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چونکہ یہ مبارک شب اور آنے والا دن کسی عید سے کم نہیں ہے کہ جس کو لقب رحمت للعالمین ملے اور جن کے نام پر ہماری پہچان ہوئے، یہ کسی عید سے کم نہیں ہے۔ اور عید کے مناسبت سے انسان کو چاہیے کہ عیدی طلب کرنا چاہیے، اہل محمد کی بارگاہ میں جائیں اور عیدی طلب کریں، اور عیدی طلب کرنے کے لیے مناسبت سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارت، کہ جب اللہ کسی کے لیے نیکی چاہتا ہے، جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے اور اس کے دل میں حسین کی زیارت کا شوق پیدا کرتا ہے۔ بس اسی حدیث کے مناسبت سے، اس رات کی مناسبت سے ہاتھوں کو بڑھا کر جیسے ایک فقیر مثل فقیر خداوند متعال کی بارگاہ میں جائیں کہ اے خدا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ
جس امام کی ولادت کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس امام کا واسطہ اس سال اور ہر سال حج بیت اللہ، زیارت قبر نبی اور تمام ائمہ معصومین کی قبروں کی زیارت بطور عیدی ہمیں عنایت فرما۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر سال کربلا جانے کی توفیق عنایت کرے۔ چونکہ بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، زیادہ اس ٹائم پر لوگوں کا حوصلہ نہیں رہتا لمبی سپیچ، لمبی تقریر سننے کے لیے، لہٰذا بس کچھ ہی پوائنٹس بہت جلدی سے گزر جانا ہے، چونکہ رسول اللہ کا تذکرہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ ہمارے لیے، شیعوں کے لیے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک زینت کا سبب بنو اور ذلت کا سبب مت بنو۔ ایسا نہیں ہوئے کہ ہم اور آپ کو دیکھ کر، خدا نہ کرے لوگ دیکھ کر ہم کہیں کہ ارے یہ ایسے لوگ ہیں، یہ امام صادق کے چاہنے والے، یہ رسول اللہ کے ماننے والے۔ امام فرماتے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ دنیا میں یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے نا، اس کے اخلاق کو وہ اختیار کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کو وہ اپنا ایک رول ماڈل بناتا ہے نا، کہ میں اس کی جیسا بننا چاہتا ہوں، تو اس کے اخلاق کو، اس کے مزاج کو، اس کے انداز کو، اس کے گفتگو کو، اس کے لباس کو، اور یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ مثلا اس کے ہیئر سٹائل کو بھی وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے، مثلا ایک ایگزامپل دینے کے، بہت سارے لوگ مثلا کرکٹر کو پسند کرتے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ مجھے مثلا وراٹ کوہلی بہت پسند ہے، تو وراٹ کوہلی اگر اس کے بال اس نے اس طریقے سے اگر بنائے ہوں گے تو لوگ دیکھیں گے آپ کو اس طریقے سے، لوگ بھی اس کی کاپی کرتے ہیں۔ یہ ہوتا یہ فطرتی ہے، اور یہ محبت مثلا ایسا نہیں ہے کہ ہر قسم کی محبت جو ہے ناجائز ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ پرابلم تب آتا ہے کہ جس کو آپ رول ماڈل چنتے ہیں، جس کی جیسا بننا چاہتے ہیں، وہ ایسا شخص ہو یا اس کے ایسے مزاج کو ہم کاپی کریں جو ہمیں اللہ اور اہل بیت سے قریب کرتا ہوئے، نہ کہ اس کی ایسی باتیں ہم کاپی کریں جس سے ہم اللہ اور اہل بیت سے دور ہو جائیں۔ مثلا بڑا افسوس ہوتا ہے، ہم بینڈرا میں رہتے ہیں، اس کی بات، وہ افسوس کی بات نہیں کہ بینڈرا میں رہتے ہیں، مثلا بینڈرا میں رہتے ہیں، عید کے روز چونکہ ایک بڑے فلم سٹار ہمارے گھر کے قریب رہتے ہیں، اتنے سارے لوگ اس کو عید وش کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور ہم ان کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کسے اپنا رول ماڈل بنا دیا، کس کی کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ جس کو ہم رول ماڈل بنائیں اور جس کو ہم اس دنیا میں فالو کرتے ہیں نا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ امام کا ایک غلام تھا، غلام، اور نوجوان خوبصورت۔ اس غلام کا کام یہ تھا کہ جب امام مسجد جاتے تو امام کی سواری کو سنبھالتا، امام کے جوتیوں کو سنبھالتا۔ ایک دن ایک شخص آتا ہے اس کے پاس، کہتا ہے تو اتنا نوجوان خوبصورت اور تو ایسا کام کر رہا ہے، جوتیاں سنبھالتا ہے، تو میرے ساتھ میں چل، میں تجھے اچھا کام دوں گا، تیری ترقی ہوگی۔ اس کو لالچ آ گئی، یہ امام کے پاس آیا ہاتھ جوڑ کے، اور دیکھیں کیسا سوال پوچھتا ہے، طریقہ بھی زبردست ہے۔
امام سے کہتا ہے کہ مولا اگر میری ترقی ہوگی تو آپ خوش ہوئیں گے کہ خوش نہیں ہوئیں گے؟ امام بولے بالکل مجھے خوشی ہوگی تیری ترقی ہوگی تو۔ پھر امام سے کہتا ہے کہ مولا ایسا شخص آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے اچھا کام دے گا، میری ترقی ہوگی۔ امام نے اس سے کہا کہ تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا سوچتا ہے اس کے بارے میں؟ اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ امام نے کہا کہ اگر تو نے یہ ارادہ کیا جانے کا، تو جانا چاہتا ہے تو جا، لیکن چونکہ تو نے میری اتنی خدمت کی، ہم لوگ اتنے وقت ساتھ گزارا ہم نے، لہذا جاتے جاتے میں تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھ جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہوگا نا وہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہوگا وہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ وہ غلام سمجھ گیا، مولا کے قدموں میں گر گیا، کہا مولا اب مجھے کہیں نہیں جانا۔ یہاں پر اس بات کو، امام کے قول کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کہ ایسا دنیا میں ائمہ معصومین کے ساتھ ہونا، یعنی ان کے اخلاق، ان کی سیرت کو اختیار کرنا، صرف محبت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، حالانکہ محبت بائی اٹ سیلف بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی بھی یہاں سے اس محفل سے یہ سوچ کے نہیں جائے کہ محبت کم چیز ہے، یا ہم نے کہہ دیا کہ محبت نہیں، محبت کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ آل محمد کی محبت جو ہے نا صرف اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، لیکن محبت کے ساتھ میں ان کے اخلاق، ان کی سیرت کو اختیار کرنا یہ لازم ہے۔ اس وجہ سے امام فرماتے ہیں کیونکہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں گے کہ ان کے امام ایسے ہیں، اس وجہ سے امام نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ رسول اللہ کے اخلاق کی کیا بات کہ قرآن جس کے اخلاق کی تعریف کرتا ہوئے، کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی رسول اللہ کی ذات اقدس سے بہتر تمہارے لیے کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ تم کیوں ادھر ادھر دیکھتے ہو کہ کس کا اخلاق میں اختیار کروں، جب تمہارے سامنے ذات رحمت للعالمین ہے۔ دوسری جگہ پر جب اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ کے اخلاق کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بلند اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اور خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہی اخلاق کی اکمال کے لیے۔ تو ہر مقام پر، اور اس سے زیادہ بھی آیتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ تم نرم دل ہو، ورنہ اگر تمہارا مزاج سخت ہوتا، اگر آپ سخت دل کے ہوتے تو لوگ تمہارے سے دور بھاگ جاتے۔ یعنی رسول اللہ نے کیسے اپنے آپ طرف لوگوں کو جذب کیا، کس طریقے سے لوگوں کو بلائے اپنی طرف۔ اب چونکہ رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کا اخلاق کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ 15-20 منٹ کی تقریر میں تو رسول اللہ کی پوری زندگی کی باتیں تو نہیں کر سکتے، ناممکن ہے کسی کے لیے بھی۔ لہٰذا صرف 2 باتیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو اختیار کریں، اپنا زندگی اپنے وجود کا حصہ بنا دے۔ یہ بہت مشہور بات ہے کہ رسول اللہ کو کفار قریش نے، کفار مکہ نے کیا نام سے، کیا القاب سے نام، کیا القاب دیے تھے، کیا ٹائٹلز دیے تھے، کوئی بتا سکتا ہے؟ 2 ٹائٹلز ہے،
نہیں وہ تو مینز مثلا بٹ ان کی مثلا تعریف میں دو ٹائٹلز دیے تھے، ایک ہے امین اور ایک ہے صادق. یہ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے کے ٹائٹلز ہیں. امین اور صادق. صادق یعنی سچ بولنے والا جو جھوٹ نہیں بولتا، اور امین یعنی امانت دار، امانت میں خیانت نہیں کرتا. بس اسی دو ٹاپکس کے اوپر کچھ دو چار حدیثیں اور پھر ایک منزل تک آپ کو لانا ہے کہ ہمارے وجود میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ جو انسان رسول اللہ کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے یہ دو چیزیں، کہ جھوٹ نہیں بولے اور امانت میں خیانت نہیں کرے. جھوٹ کے سلسلے میں بس جیسے ہم نے کہا نا، دو تین باتیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو گئی. یعنی اللہ نے اتنے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. اب حدیث سنیں، اسی رسول کی زبان کے الفاظ ہے جس کے ولادت کا جشن منانے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گناہان کبیرہ میں سے سب سے سخت جو گناہ ہے، obviously نمبر 1 ہے شرک، لیکن سب سخت جو گناہان کبیرہ ہے رسول اللہ فرماتے ہیں 3 چیزیں بیان کیے ہیں. وہ ہے شرک، دوسرا ہے ماں باپ کی نافرمانی، اور تیسرا ہے جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا. ابھی حدیث سنیں کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر گناہ کے لیے ایک تالا رکھا ہے. ہر گناہ کے لیے اللہ نے اس کے اوپر تالا رکھا ہے، اور ہر گناہ کے تالے کو کھولنے کی چابی جو ہے نا شراب پینا ہے. اور مینز ہم لوگ دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی مسئلہ تھا، ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے جہاں پر شراب پینا بہت کامن ہے، کہ ہر برائی کا دروازہ کھلتا ہے شراب پینے سے. اور امام فرماتے ہیں جھوٹ بولنا شراب پینے سے بدتر ہے. یعنی جس طریقے سے شراب پینے کے بعد انسان کے لیے ہر گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس سے ورس جو ہے، اس سے بدتر اگر انسان جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے لیے ہر گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے. دوسری حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے مولا یہ بتائے کہ جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان میں سے سب سے بڑا گناہ سب کا کیا ہوگا جس کی وجہ سے جہنم میں لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا جھوٹ بولنے کی وجہ سے. جھوٹ بولنے کی وجہ سے. اور اس کی تفسیر میں رسول اللہ فرماتے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا، ہر گناہ کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، وہ کفر کی طرف جاتا ہے جس کی وجہ سے جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے. اب یہ جھوٹ بولنے کا کیا ٹائپ کے جھوٹ ہوتے ہیں؟ ویسے تو کتاب گناہان کبیرہ جو آیت اللہ دستغیب شیرازی علیہ رحمہ والرضوان کی کتاب ہے، انسان کو چاہیے اس کتاب کی طرف متوجہ ہوئے، پڑھے اس کتاب کو. اس میں کئی طریقے کے جھوٹ بیان کیے گئے. میں صرف آپ کے لیے ایک یا دو، اور آج کے مناسبت سے، کہ سب سے ورسٹ قسم کا جھوٹ، بدترین قسم کا جھوٹ وہ ہوتا ہے
جو انسان اللہ کے رسول اور ائمہ معصومین کے خلاف بیان کرتا ہے، کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم کہیں کہ رسول اللہ نے یہ حدیث فرمائی جبکہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا، اور یہ آج کے دور کے مناسبت سے فرمایا، لہذا ہمارے علماء اس بات کے لیے منع کرتے ہیں کہ جو حدیث آتی ہے اس میں اگر اس کا ریفرنس نہیں ہے اس حدیث کو مت فارورڈ کرو، بغیر ریفرنس کے، یعنی وہ اگر حدیث چاہے کتنی بھی اچھی لگتی ہوئے، کہ ایسا مثلا امیر المومنین نے فرمایا لیکن نہ کتاب کا پتہ ہے، نہ پنہ کا پتہ ہے، نہ حدیث نمبر ہے، کون سی جلد میں ہے، اگر یہ چیز نہیں ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ایسی حدیث سے مت، واٹس ایپ سے مت بھیجو۔ یا کسی کو یہ آتا نا واٹس ایپ پر یہ عمل کہ ہم کو یہ امام صادق نے فرمایا کہ مثلا یہ 100 ٹائمز 100 مرتبہ یہ پڑھ لو، اگر کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے اس کو آپ بھی مت کرو اور فارورڈ بھی مت کرو۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے، ہمارے نامہ اعمال میں کرام الکاتبین لکھ دیں گے کہ اس نے جھوٹ بولا، چاہے کتنا بھی اچھا لگے۔ تو سب سے بدترین قسم کا جھوٹ وہ ہے جو انسان بیان کرے کہ اللہ یا اس کے رسول یا ائمہ معصومین نے کچھ کہا جبکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ لہٰذا بغیر حوالے کے حدیث، عمل، یہ سب چیزیں نہیں فارورڈ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ملی وہیں پر اس کو دفن کر دیں، چاہے کتنی بھی دل کو اچھی لگے، بغیر حوالے کے ریفرنس کے حدیث کو نہیں فارورڈ کرنا چاہیے۔ دوسرا، ہر قسم کا جھوٹ جو ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے زمانے میں نا بچپن سے ہی، مثلا نیت ویسی نہیں ہے لیکن ہماری زبان سے پورے دن میں نا بہت جھوٹ نکلتے ہی رہتا ہے۔ جعفر بھائی بولیں گے ریاض بھائی کہاں تک پہنچے، ہم بولے ادھر ہی پہنچے، اور ہے ابھی تک ادھر۔ یا بول دو گھر پہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں شریعت میں۔ یا یہ جو مثلا علماء اخلاق فرماتے ہیں نا کہ ماں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، کھانا نہیں کھاتا ہے، تو ماں کہتی ہے کھانا کھا لے ورنہ یہ ہو جائے گا، یہ آ جائے گا، کچھ نہیں آنے والا ہے۔ کیوں بتا رہے بچے کو، جھوٹ کیوں بول رہے؟ یہ نہیں، یعنی امام ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ ہر قسم کا جھوٹ، چھوٹا یا بڑا، جھوٹ ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جھوٹ سے پرہیز کرے۔ یہاں تک کہ ائمہ معصومین نے کہا ہے کہ ہنسی مذاق والا جھوٹ بھی جو ہے نا وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ مت بولنا۔ اور ویسے مینز دوسرے بھی الگ الگ قسم کے، لیکن یہ جو مین قسم کے آپ کے لیے بیان کرنا ہے چھوٹی سی تقریر میں جلدی سے، کہ اس کے یہ سب جھوٹ بولنے ہم بولے کیا ہم نے بول دیا، کیا فرق پڑتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم نے تو بول دیا نا، 10 منٹ کی بدلی میں ہم آدھے گھنٹے کے بعد پہنچ گئے تو کیا ہو گیا؟ نہیں، ہر ایکشن کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر جو فعل انسان انجام دیتا ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان جھوٹ بولنے، یا علی، امام فرماتے ہیں کہ جو انسان کی عادت پڑ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی نا، تو ایک تو یہ اثر ہوتا ہے اس کے چہرے کا نور چلا جاتا ہے، دوسرا اس کے اوپر کوئی بھروسہ کرتا نہیں ہے، تیسرا امام بیان کرتے ہیں اس کو بھولنے کی بیماری اللہ دے دیتا ہے۔ انسان کی یادداشت جو ہے نا ختم ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔
اور لاسٹ، اور آپ ہر انسان اس منزل سے گزر چکا ہے یا گزر رہا ہے کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے نا، اللہ اس سے نماز شب کی توفیق سلب کر لیتا ہے۔ ہم اور آپ کتنا یہ سوچتے ہیں نا کہ آج رات کو، کل سے نماز شب پڑھیں گے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ اس توفیق کو سلب کر دیتا ہے۔ خود امام فرماتے ہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ یہ توفیق کو اٹھا لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا رزق بند ہو جاتا ہے۔ یعنی جھوٹ بولنے کی وجہ سے نماز شب نہیں پڑھ پاتا، نماز شب نہیں پڑھ پاتا، لہٰذا اس کا رزق جو ہے اللہ کم کر دیتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ آئیے ہم اور آپ اس شب میں خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرے، کوشش کرنے کا وعدہ کرے کہ جب تک ممکن، یعنی جان بوجھ کے انسان جھوٹ نہیں بولے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے سچ بولنے کی وجہ سے ظاہری طور سے میرا کچھ نقصان ہوگا اور جھوٹ بولنے سے ظاہری طور سے میرا فائدہ ہوگا، لیکن اللہ کا نظام بالکل الٹا ہے کہ اگر انسان سچ بولے گا نا، اللہ رزق اور ہر کام میں برکت دے گا۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کا نقصان ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسرا جو پہلو ہے کہ رسول اللہ کو کیا ٹائٹل ملا؟ امین، یعنی امانت دار، یعنی امانت میں خیانت نہ کرنے والا۔ آپ سوچئے الحمدللہ آج کے دور میں جب اسلام کو اتنا برا نام دیا جاتا ہے میڈیا میں، ہم اور آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور یہی چیزیں لوگوں کو بیان کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ کیا بیان کر رہے ہیں کہ شرک مت کرو، والدین کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، جھوٹ مت بولو، اور دیکھو اگر کسی کا مال تمہارے پاس ہے نا، اس کے مال کو لوٹا دو۔ یہی اسلام ہے، یہی سیرت رسول ہے۔ ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کسی کا مال پڑا ہوئے اور وہ اس کے حقدار کو اس کا حق نہیں پہنچاتا ہوئے، یعنی کسی کا مال جو ہے ہم لوٹا نہیں رہے، ہم نے قبضہ کر دیا، کھا گئے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ میرے امت پہ نہیں مرے گا، یہ مسلمان نہیں مرے گا۔ اور یہ سب سے ٹف چیز ہے، بڑا آپ سنیں۔ اور روز محشر اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا جبکہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اور جو چوری کا سامان خریدتا ہے، یہ جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، تو اس کا سٹیٹس، اس کا درجہ ویسے ہی ہے جیسے وہ خود چور ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا اسلام میں، صرف دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام میں اس چیز پر، امانت داری پر اتنا ایمفسس کیا ہوا ہے نا، اتنا زور دیا ہوا ہے، آپ جا کے توضیح المسائل کھول کے پڑھ سکتے ہیں کہ خدا کے نزدیک افضل ترین عبادت کا نام نماز ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ اگر نماز قبول تو باقی اعمال قبول ہوں گے، اگر نماز رد ہو گئی تو سب اعمال رد ہو جائیں گے۔ لیکن اسی نماز کے سلسلے میں شریعت میں توضیح المسائل آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں، وہ چیپٹر ہے کہ اندر کیا وہ حالات ہیں جبکہ انسان نماز توڑ سکتا ہے۔ اس میں آپ کو یہ مسئلہ ملے گا کہ اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں
اور ہم نے اگر کسی سے قرض لیا ہے اور وہ اپنا قرض مانگنے آئے، اگر نماز قضا نہیں ہو جاوے، اس کے لیے وقت ہے نماز ادا کرنے کے لیے، تو پہلے اس کے جا کے اس کا قرض دے دو، پھر نماز پڑھو۔ پہلے قرض کسی کا حق پہلے پہنچاؤں، اس کے بعد نماز پڑھو۔ توضیح المسائل میں یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں آ گئی کہ صرف یہ جو امانت داری ہے نا صرف مسلمان کے مال کے لیے ہے، نہیں، انسانیت کے لیے ہے۔ توضیح المسائل میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کافر کا مال آپ کے پاس آیا ہووے تو بھی آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس مال کو اس تک پہنچا دیوے۔ ایسا نہیں ہے کہ کافر کا مال جائز ہے کھانے کے لیے، نہیں 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 نہیں، بہت تکلیف ہوگی روز محشر امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے۔ اور حدیثوں میں دو ٹائپ کے امانت، ایک وہ امانت جو ہم اور آپ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، یعنی کسی سے مال لیا ہوا ہے، کسی کا سامان ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، تو امانت داری کا تقاضا ہے کہ اسے جب لوٹائیں اس کی چیز تو جیسے لی تھی ویسے ہی لوٹائیں یا اس سے بہتر کر کے لوٹائیں۔ اور دوسری چیز جو امانت کے کیٹیگری میں آتی ہے نا، آپ مینز انسان کا ذہن کام نہیں کرے گا، انسان کے راز۔ انسان نے اگر کسی شخص نے آپ کو کوئی بات بتائی ہے اور آپ سے کہا ہے کہ دیکھو کسی سے بیان نہیں کرنا، تو آپ کے لیے لازم ہے، ہم اور آپ کے لیے لازم ہے کہ ہم وہ بات کسی کو بتائیں نہیں، ورنہ امانت میں خیانت۔ دنیا میں لیکن بڑا افسوس ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک ایسا دوست ہوتا ہے جس کو وہ بولتا ہے کہ دیکھ میں تجھے بتا رہا ہوں تو کسی کو بتانا مت، اور پھر اس کا بھی ایک دوست ہوتا ہے جس کو وہ بولتا ہے کہ دیکھ تجھے بتا رہا ہوں کسی کو بتانا مت۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جو چیز دو آدمی سے زیادہ آگے پھیل گئی نا وہ ابھی راز نہیں ہے، ابھی سب کو وہ پھیل جائے گی۔ لیکن امانت داری کا تقاضا یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان کا مال ہوئے، لیکن اگر کسی نے کچھ راز آپ کو بتایا تو آپ کے لیے لازم ہے، ہم اور آپ کے لیے لازم ہے کہ وہ بات بغیر اس کی اجازت کے کسی اور سے بیان نہ کرے۔ یہ سیرت رسول ہے، یہ سب اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں میں ہے۔ اور لاسٹ کی دو حدیثیں اور ایک واقعہ آپ سوچیں، یہ دیکھیں ائمہ معصومین سے ایک صلوات ختم کرے محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ السلام ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ رزق میں اضافہ کرنے کے لیے انسان کو چاہیے دو چیزیں کریں۔ یہ حدیث ہے جو آپ کو کتاب گناہ کبیرہ میں ملے گی۔ امام فرماتے ہیں رزق میں اضافہ کرنے کے لیے انسان کو چاہیے دو چیزیں کریں، ایک ہے سچ بولے، دوسرا امانت میں خیانت نہ کرے۔ دوسری حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ منافق کی تین نشانی ہے، منافق کی تین نشانی ہے، اور ایسا منافق جو نماز بھی پڑھتا ہوئے، روزہ بھی رکھتا ہوئے، پھر بھی منافق ہے، کیونکہ اس میں تین چیزیں پائی جاتی ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے، دوسرے وعدے کو توڑتا ہے، تیسرا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور لاسٹ حدیث جو ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی انسان کو آزمانا چاہو نا، دیکھنا چاہو کہ یہ آدمی ہے کیسا، اس کے لمبے سجدے، اس کی لمبی رکوع، اس کے اوپر نہیں جانا۔ امام فرماتے ہیں دیکھو، یہ دیکھو کہ سچ کتنا بولتا ہے اور امانت میں خیانت کتنا۔
آخر میں ایک واقعہ، بہت فیمس واقعہ ہے، ممکن ہے آپ سب نے سنا ہوگا، صرف مناسبت سے سنا رہے، کیونکہ واقعہ ایسا ہے کہ انسان کو بار بار یہ واقعہ ریپیٹ ہونا چاہیے۔ نجف اشرف کا واقعہ ہے۔ ایک انسان انڈیا سے جاتا ہے نجف اشرف، زیارت کے لیے جاتا ہے، اور وہیں سے ارادہ کرتا ہے۔ یہ اس زمانے میں جب پلین وین نہیں تھا، انسان شپ میں جاتا تھا، اونٹ پر سوار ہو کے جاتا تھا، یعنی انسان جب جائے تو لمبے سفر کے بعد کئی مہینوں کے بعد گھر لوٹتا تھا، اگر لوٹے تو نجف اشرف سے اس نے ارادہ کیا کہ میں حج پہ جاتا ہوں، لیکن اس کے پاس مال بہت تھا، مال و دولت بہت تھی۔ وہاں پر اس نے، اب وہ اتنا سارا مال و دولت تو لے کے جانے نہیں چاہتا تھا اپنے ساتھ میں، لہٰذا اس نے کیا ارادہ کیا کہ نجف اشرف میں ایک عطار تھا، عطر بیچنے والا تھا، جو ہر روز جمعہ خطبہ دیتا تھا۔ آپ سوچیں کہ جس کو روز ہر جمعے کے دن پہ دیکھتے ہوئے، منبر سے خطبہ دیتے ہوئے، تو لازم ہے آپ کو بھروسہ آئے گا ان کے اوپر، اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ میرا سب پیسہ جو ہے نا اسی کو دے دیتا ہوں، حج کر کے جب واپس نجف آؤں گا تو لے لوں گا اس کے پاس سے، لہٰذا اس نے سب دے دیا۔ حج پہ گیا، کئی مہینوں کے بعد واپس سے آیا، اور پھر کیا ہوتا ہے، گیا عطار کے پاس، کہا میرا مال، بولے کون سا مال، مجھے کچھ بات مجھے نہیں، آپ چھوڑا تھا میرے پاس، بولے خیر۔ یہ شخص جاتا ہے نجف، چونکہ نجف اشرف میں تھا، امیر المومنین کے حرم میں گیا، اور واقعی دل چاہتا ہے کہ یہاں پر رک کے دعا کرے اللہ ہمیں اور آپ کو نجف اشرف میں قبر امیر المومنین کی زیارت کی توفیق عنایت کرے۔ نجف اشرف میں گیا، حرم میں گیا، اتنا رویا اتنا رویا، امام سے شکایت کی کہ مولا میں آپ کا زائر آپ کے شہر میں اور میرے ساتھ میں ایسا ہو گیا۔ روتے روتے آنکھ لگ جاتی ہے، امیر المومنین اس کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کل صبح نماز صبح کے بعد شہر کے گیٹ پہ جانا، اس زمانے میں جب شہر کا گیٹ ہوتا تھا، دروازہ ہوتا تھا، بولے اس مقام پہ جانا، سب سے پہلا جو آدمی آئے گا نا اس کو تیری تکلیف بیان کرنا، وہ تیرے کو سولوشن دے دے گا، پرابلم تیرا سالو ہو جائے گا۔ یہ جاتا ہے اور پہلے دن پہ پہلا شخص جس سے ملاقات ہوتی نا، بڑا ضعیف قسم کا انسان ہوتا ہے، لکڑ ہارا ہوتا ہے، لکڑیاں لے کے ضعیف جھک جھک کے آتا ہے، کہ یہ آدمی کیا میری مدد کرے گا، لہٰذا اس سے بیان نہیں کرتا ہے۔ پھر سے واپس سے حرم جاتا ہے، پھر سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، پھر سے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر سے امیر المومنین فرماتے ہیں پھر سے جا، اور جو پہلا انسان آئے گا تو اس کو بیان کرنا۔ 2 مرتبہ یہ ہوتا ہے، تیسری مرتبہ جب امیر المومنین سیم نصیحت کرتے کہ جا اس مقام پر جا، اور جو پہلا انسان آئے گا پھر سے اس کی ملاقات اس لکڑ ہرے سے ملتی ہے، اس سے وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں روز جمعہ تم نماز میں مسجد میں آ جانا، تمہارا پرابلم سالو ہو جائے گا۔ تھوڑا سا لمبا واقعہ ہے لیکن میرے ساتھ ساتھ رہنا تاکہ ایسا نہیں ہوئے کنفیوز ہو گئے۔ روز جمعہ تھی، یہ شخص جو ہے پہنچ جاتا ہے مسجد میں، دیکھتا ہے کہ وہ ضعیف انسان بھی ہے اور وہ عطار بھی ہے، اور جب جمعے کا خطبہ دینے کی باری آتی ہے، یہ ضعیف شخص اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں، عطار سے کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں آج کا جمعے کا خطبہ میں بیان کرتا ہوں۔ کہا بسم اللہ، آپ بیان کریں۔ اب انہوں نے اپنا خطبہ شروع کیا، خطبے میں بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ایک یہودی کے ساتھ میں بزنس کیا، یہودی کے ساتھ میں بزنس کیا، ہم نے خوب بزنس کیا۔ اس کے بعد جب پیسے بڑھ گئے مجھے ریئلائز ہوا کہ اس کے کچھ پیسے میرے پاس باقی تھے، جو واقعات میں بیان ہوئے، مثلا 5 درہم، 10 درہم، جو بھی ہے 20 درہم، یعنی بہت زیادہ پیسے نہیں۔
کہا میں نے اس یہودی کو بہت تلاش کیا، ملا نہیں، یہاں تک کہ ایک رات جب میں سویا میں نے دیکھا کہ روز محشر ہے اور میں پل صراط سے گزر کے جا رہا ہوں اور تمام منزلوں کو طے کر چکا ہوں، یہاں تک کہ اس مقام پر، اس سٹیشن پر رکا ہوں جس سٹیشن کا نام ہے حق الناس۔ حق الناس پل صراط کی آخری منزل ہے۔ انسان یہ نہیں سوچے کہ توحید، عدل، نبوت، نماز، روزہ، حج سب گزر گیا، ابھی کچھ بھی نہیں، لاسٹ سٹاپ حق الناس۔ بولے اس مقام پر مجھے وہ یہودی مل گیا اور کہتا ہے 5 درہم جو تو نے لیے تھے میرے سے دنیا میں، وہ اب 5 درہم واپس کر۔ کہا اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بولے دینا تو پڑے گا، اور یہ یہودی چونکہ یہودی لہٰذا جہنم کی آگ میں لپٹا ہوا، اس نے کہا میں تو نہیں دے سکتا۔ کہا ٹھیک ہے، چونکہ تو جنت میں جانے والا ہے لہٰذا تیرا جسم جو ہے ٹھنڈا ہے، خوشبودار ہے، ٹھنڈا ہے، اور میں چونکہ اہل جہنم میں سے ہوں، میرا جسم جو ہے جہنم کی آگ میں لپٹا ہوا ہے، صرف 5 درہم کے بدلے میں یہ 5 انگلیاں تیرے سینے پہ رکھوں گا۔ کہا کہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، 5 انگلیاں ویسی سلگتی ہوئی انگلیاں، 5 سے اب ان کے بیچ میں جو بولتے نا، کیا بولتے نیگوسیشن کو اردو میں کیا بولیں گے؟ نیگوسیشن کو سوری جو بھی بات چیت چالو ہے، بولے 5 نہیں تو بولے اچھا 4، بولے نہیں 4 بھی نہیں، 4 بولے ابھی 3، بولے 3 بھی برداشت نہیں کروں گا، 3 سے 2، آخر میں بولا کہ 1 انگلی تو رکھوں گا، 1 سے تو کم ہو ہی نہیں سکتا، 1 انگلی رکھوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے اس کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے 1 انگلی رکھ دے، اور کہا جیسے ہی اس نے میرے سینے پر 1 انگلی رکھا، اتنی زور سے مجھے درد ہوا اور درد کی وجہ سے میں ایسا چیخا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ یہ سب خواب کے عالم میں دیکھ رہے تھے، رائٹ؟ اتنا میں چیخا اور جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ میرے سینے پر ایسا زخم ہے جس سے خون اور پس جاری ہے، اور یہ کہہ کر اس ضعیف انسان نے جمعے کے خطبے کے دوران اپنا قمیص کھولا اور کہا دیکھو آج تک یہ زخم زندہ ہے اور اس میں سے خون اور پس نکل رہا ہے، اور اس نے کہا دیکھو اگر تمہارے پاس کسی کا مال پڑا ہوا ہے نا تو مرنے سے پہلے دے دو، اس دنیا میں دے دو، ورنہ روز محشر بہت تکلیف ہوگی۔ رسول اللہ کی سیرت میں سے ہے، اور اہل بیت ہم سے یہ امید کرتے ہیں کہ انسان جھوٹ نہیں بولے اور امانت میں خیانت نہ کرے۔ آئیے ہم اور آپ اس مبارک شب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، خدایا تجھے اس مبارک رات کا واسطہ، آنے والے دن کا واسطہ، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام زمان کے اعوان، انصار، نوکروں میں شمار فرما، قلب امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ اس سال اور ہر سال حج بیت اللہ، زیارت قبر نبی، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبروں کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد جھوٹ اور خیانت کرنے سے ہمارے وجود کو محفوظ فرما، خدایا سچ بولنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد بطور عیدی
اس رات میں ہمارے دل کو آل محمد کی محبت سے مشرف فرما۔ خدایا تا روز محشر مرتے دم ہماری ذریت میں دشمنان آل محمد کی بغض و عداوت ہمیں عنایت فرما۔ سال بھر ہماری آنکھوں کو غم حسین میں بہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ پانے کی توفیق عنایت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔